السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے ایمانداری کا سکون۔ ایک دکاندار عبد الرحمن نے ابھی اپنی دکان کھولی تھی کہ ایک خاتون آئی اور بولی، بھائی صاحب یہ لیجئے آپ کے 10 روپے۔ عبد الرحمن نے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، میں نے تمہیں 10 روپے کب دیے تھے؟ عورت نے جواب دیا، کل شام میں نے آپ سے کچھ سامان خریدا تھا، میں نے آپ کو 100 روپے دیے، سامان 70 روپے کا تھا، آپ نے 40 روپے واپس دیے جبکہ دینے 30 روپے تھے۔ عبد الرحمن نے وہ 10 روپے پیشانی سے لگائے، پیسے کے ڈبے میں رکھے اور بولا، بہن ایک بات بتاؤ، سامان لیتے وقت تم نے ہر 5 روپے پر مجھ سے خوب بھاؤ تاؤ کیا اور اب صرف 10 روپے واپس کرنے کے لیے اتنی دور چلی آئیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، بھاؤ تاؤ میرا حق ہے، مگر جب ایک قیمت طے ہو جائے تو کم دینا گناہ ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، مگر تم نے کم نہیں دیا، پورے پیسے دیے، یہ 10 روپے میری غلطی سے تمہارے پاس گئے، اگر تم رکھ لیتی تو مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ عورت نے جواب دیا، شاید آپ کو فرق نہ پڑتا لیکن میرے ضمیر پر بوجھ رہتا، میں جانتی کہ میں نے کسی کا حق جان بوجھ کر رکھا ہے، اس لیے میں کل رات ہی واپس کرنے آئی تھی مگر آپ کی دکان بند تھی۔ عبد الرحمن نے پوچھا، تم کہاں رہتی ہو؟ عورت بولی، گلشن کالونی سیکٹر 8 میں۔ عبد الرحمن حیران رہ گیا، 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف 10 روپے واپس کرنے آئی ہو اور یہ تمہارا دوسرا چکر ہے؟ عورت نے سکون سے کہا، جی ہاں، دوسری بار آئی ہوں، اگر دل کا سکون چاہیے تو ایسے ہی کام کرنے پڑتے ہیں۔ میرے شوہر اب دنیا میں نہیں مگر وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی ناحق مت رکھنا، کیونکہ انسان تو خاموش رہ سکتا ہے مگر اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے اور اس حساب کی سزا میرے ساتھ میرے بچوں پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی۔ عبد الرحمن نے فوراً کیش باکس سے 300 روپے نکالے، اپنے ملازم سے کہا، دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ قریب ہی ایک اور دکاندار فراز کے پاس گیا اور بولا، یہ لو تمہارے 300 روپے، کل جب تم سامان لینے آئے تھے میں نے تم سے زیادہ پیسے لے لیے تھے۔ فراز ہنس کر بولا، اگر زیادہ لے لیے تھے تو واپس کر دیتے جب میں دوبارہ آتا، اتنی صبح صبح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبد الرحمن نے جواب دیا، اگر میں تمہارے آنے سے پہلے مر گیا تو تمہیں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ تمہارے پیسے میرے پاس ہیں، اس لیے واپس کر دیے، کبھی نہیں پتا کہ اللہ پاک کا حساب لے لے اور سزا میرے بچوں کو نہ بھگتنی پڑے۔ یہ سن کر فراز خاموش ہو گیا، اس کے دل میں ایک زخم جاگ اٹھا۔ 10 سال پہلے اس نے اپنے دوست کاشف سے 3 لاکھ روپے قرض لیے تھے اور اگلے دن ہی کاشف کا انتقال ہو گیا۔ کاشف کے گھر والوں کو اس قرض کا علم نہ تھا، اس لیے کسی نے تقاضا بھی نہ کیا۔ لالچ میں آ کر فراز نے کبھی خود بھی واپس نہ کیا۔ آج کاشف کا گھرانہ غربت میں زندگی گزار رہا تھا، بیوہ عورت گھروں میں کام کر کے بچوں کو پال رہی تھی اور فراز ان کا حق دبائے بیٹھا تھا۔ عبد الرحمن کے الفاظ، اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے، فراز کے دل و دماغ میں گونجنے لگے۔ وہ 3 دن کی بے چینی کے بعد فراز کا ضمیر جاگ گیا۔ اس نے بینک سے 3 لاکھ روپے نکالے اور اپنے دوست کے گھر جا پہنچا۔ کاشف کی بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فراز اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ 3 لاکھ روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے فراز کو دل سے دعائیں دی۔ یہ وہی عورت تھی جو 10 روپے واپس کرنے کے لیے 2 بار دکاندار کے پاس گئی تھی۔ جو لوگ دیانتداری اور محنت سے جیتے ہیں، اللہ پاک ان کا امتحان ضرور لیتا ہے مگر کبھی انہیں چھوڑتا نہیں، ایک دن ان کی دعا ضرور سنی جاتی ہے۔ اللہ پاک پر یقین رکھیں، ایمانداری ایمان کا حصہ ہے اور ناحق مال انسان کے رزق سے برکت چھین لیتا ہے۔ شکریہ۔